بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ایک یہودی عالم دین تھا جس کا نام جلبیب تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام حباب تھا، جو بہت زیادہ حسین و جمیل اور کمال سیرت تھا۔ ایک دن اس نے اپنے والد کے خزانے میں ایک ڈبیا دیکھی جو سرخ موتیوں سے بنی ہوئی تھی اور سیل بند تھی، تاکہ کوئی اسے کھول کر نہ دیکھے۔ لڑکا وہ ڈبیا لے کر باہر نکلا اور باپ سے ناراض ہونے لگا، آپ نے آج تک مجھ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رکھی، مگر کیا وجہ ہے کہ اس ڈبیا کو مجھ سے پوشیدہ رکھا ہے؟ اس نے کہا، میرے بیٹے، اس میں کوئی ہیرے جواہرات نہیں ہیں، اس میں چند اوراق ہیں جن پر ایک عربی کا نام لکھا ہوا ہے۔ جب تم پڑھ لکھ کر عالم فاضل بن جاؤ گے اور ہر بات کو سمجھنے لگو گے تو اس کا مطالعہ بھی کر لینا، چونکہ ابھی تم پختہ ذہن نہیں ہو، اس لیے اس ڈبیا کو تم سے پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ یہ کہہ کر اس کے باپ نے وہ ڈبیا لے کر دوبارہ واپس رکھ دی۔ اس بات کو کئی دن گزر گئے۔ ایک دن جلبیب شراب نوشی میں مشغول تھا۔ حباب نے یہ موقع غنیمت جانتے ہوئے والد کے خزانے میں گیا اور اس ڈبیا کو کھولنے میں مشغول ہو گیا۔ ڈبیا کا ڈھکن کھولا ہی تھا کہ نور کی ایک ایسی شعاع نمودار ہوئی جس کے سامنے چراغ کی روشنی مانند پڑ گئی۔ ڈبیا کے اندر دو سفید ورق دکھائی دیے جن پر کلمہ شریف کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ لکھے ہوئے تھے، اور لکھا تھا جسے بھی ان کا زمانہ میسر آئے وہ ان پر ایمان لے آئے، اور لکھا تھا کہ ان کا کلام قرآن پاک ہوگا، ان کا دین اسلام ہوگا، اور وہ انسانوں کو ایک خدا کی عبادت کا حکم فرمائیں گے۔ حباب نے یہ پڑھا اور دیکھا تو اس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا ہو گئی۔ اس نے ان کاغذوں کو چوما اور آنکھوں پر لگایا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاش میں معلوم کر سکتا کہ آپ خاکی ہیں یا نوری ہیں، زمینوں پر ہیں یا آسمانوں پر، دریاؤں میں رہتے ہیں یا جنگلوں میں، کاش میں آپ کا دیدار کر سکتا۔ یہ کہا، چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا۔ اس کی والدہ نے چیخ کی آواز سنی تو دوڑتی ہوئی کمرے میں آ گئی۔ بیٹے کو بے ہوش دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئی اور بھاگتی ہوئی گئی اور اس کے والد کو بلا کر لے آئی۔ اس کے والد نے اسے اٹھا کر ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ جب اس نوجوان لڑکے کو ہوش آیا تو غصے میں آ کر اپنے والد سے کہنے لگا، تم مجھے کفر کی تعلیم دے رہے تھے، مجھے دین اسلام سے دور رکھنا چاہتے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اتباع سے دور رکھنا چاہتے تھے۔ جب اس کے باپ نے یہ باتیں سنی تو غصے سے پاگل ہو گیا، لڑکے کو بالوں سے پکڑا اور زمین پر دے مارا اور زور زور سے مارنے لگا۔ اتنے میں چند یہودی سردار اس لڑکے کی سفارش کے لیے آئے، مگر وہ اپنے بیٹے کو ایذا دینے میں پاگل ہو رہا تھا۔ اسے اتنا مارا کہ اس کا جسم لہو لہان ہو گیا۔ لوگوں نے اس سے بچے کا قصور پوچھا تو جلبیب کہنے لگا، اس کا قصور تو سزائے موت کے لائق ہے، جب تک میں اسے قتل نہ کروں گا ہاتھ نہ روکوں گا۔ پھر اس نے بتایا کہ یہ اپنے آباء و اجداد کا مذہب چھوڑ کر دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا ہے۔ لوگ بچے کو سمجھانے لگے کہ تمام لوگ تو ہم سے دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں لگے ہوئے ہو، اسے چھوڑو اور اپنے دین پر واپس آ جاؤ۔ حباب کہنے لگا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں، اب اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ الغرض لوگوں نے بہت نصیحتیں کی، مگر نوجوان اپنے نیک ارادے پر ڈٹا رہا۔ ان یہودی سرداروں نے کہا، چونکہ لڑکا ناز و نم میں پلا ہوا ہے، زندگی کے مصائب اور تکالیف کا احساس نہیں، لہٰذا اب ضروری ہو گیا ہے کہ اس کے اوپر سختی کی جائے تاکہ سختیوں سے تنگ آ کر دین اسلام سے توبہ کرے۔ جلبیب نے کہا، سختی کا کون سا طریقہ اختیار کیا جائے؟ تو انہوں نے کہا، اسے ایک تہہ خانے میں بند کر دو اور 3-4 دن کے بعد ایک سوکھی روٹی دو اور پانی کو روک دو تاکہ اسے راحت کے دن یاد آئیں اور یہ ہم سے فریاد کرے۔ اس کے باپ نے سرداروں کے مشورے پر عمل کر کے اسے قید کر دیا۔ چند دنوں کے بعد باپ نے دیکھا کہ بیٹا رو رہا ہے۔ اس نے سمجھا شاید تکلیفوں کی وجہ سے رو رہا ہے۔ جب اس نے اپنے بیٹے حباب سے پوچھا، کیا تم دین محمدی سے باز آئے ہو کہ نہیں؟ تو اس لڑکے نے جواب دیا، میرا رونا کھانے کی یا تکلیفوں پر نہیں
بلکہ مجھے تو دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشتیاق ہے۔ جلبیب نے کہا، جب تک تم دین اسلام سے توبہ نہیں کرو گے تمہیں اس عذاب سے نجات نہیں ملے گی۔ حباب نے کہا، خدا کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دل میں جا گزی ہے، اس سے تو توبہ نہیں کی جا سکتی۔ اس کے باپ نے جب یہ سنا تو اس پر سختیوں میں شدت کر دی۔ وہ ایک عرصے تک قید و بند کی صعوبتیں جھیلتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو ہر طرف یہ خبر پھیل گئی۔ جلبیب نے اپنے غلاموں سے کہا، اسے جنگل میں لے جاؤ اور سخت مشقت کے کام کراؤ۔ اس کے گلے میں رسی باندھ کر کھینچو اور صحرا میں تپتی دھوپ میں گرم ریت پر گھسیٹتے رہو، میں تم سب کو آزاد کر دوں گا۔ غلاموں نے اس کی بات پر عمل کیا۔ ایک رات حباب کے دل میں دیدار محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجزن ہوا۔ اس کے سینے میں آتش عشق بھڑک اٹھی۔ اس نے بارگاہ الہی میں سربا سجود ہو کر دعا مانگنے لگا، اے میرے رب، تو آسمانوں سے بارش برساتا ہے، اس سے زمین کو زندہ کرتا ہے۔ اے میرے اللہ، میرا شوق دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حساب ہو گیا ہے۔ میں نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، اے اللہ مجھ پر رحم فرما اور میری جان پر احسان فرما، میری آنکھوں کو دیدار رسول سے منور فرما۔ جو ہی دعا اس کے زبان پر سے نکلی، اس کے گلے کی رسی ٹوٹ گئی، پاؤں سے زنجیریں کھل گئیں، وہ مدینہ پاک کی طرف چل پڑا۔ اس مقام سے مدینہ پاک کا فاصلہ 80 میل تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس عاشق رسول کے لیے زمین کو سمیٹ دیا اور فاصلہ بہت کم کر دیا۔ صبح ہوتے ہی وہ مدینہ پاک میں حضرت عمار بن واصلہ انصاری کے گھر کے دروازے پر پہنچ گیا اور تھکے ماندے سر جھکائے بیٹھا تھا کہ حضرت عمار بن واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حال دل پوچھا تو کہا، غموں اور دکھوں کا مارا۔ حضرت عمار نے کہا، تجھے دیدار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، سارا واقعہ سناؤ تاکہ میں تمہاری مدد کر سکوں۔ اس نوجوان نے حضرت عمار کی زبان سے جب نام محمد سنا تو زار و قطار رونے لگا اور کہنے لگا، جو نام تم نے ابھی لیا ہے کیا ان کا دیدار کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، ہاں۔ حباب اٹھا اور حضرت عمار کے چہرے پر بوسے دینے لگا اور ان کی آنکھوں کو چومنے لگا جنہوں نے دیدار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تھا، اور کہنے لگا، ان آنکھوں پر میری جان قربان ہو جنہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کی، اور میرا سر ان کے قدموں پر نثار۔ حضرت عمار کو اس نوجوان سے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو آئی تو سر پر دست شفقت رکھا اور اس کی گردن میں باہیں ڈال کر پیار کیا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں پہنچا دیا۔ جو ہی طالب مطلوب کی بارگاہ میں پہنچا اور جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رب کریم آپ کو سلام کہتا ہے اور حباب کو دوست بنانے کا حکم دیتا ہے، کیونکہ یہ آپ سے محبت کرتا تھا اور اس نے آپ کے عشق میں بڑے دکھ اٹھائے ہیں اور تکلیفوں پر صبر ایوب سے کام لیا ہے۔ اللہ کریم ہمیں عشق رسول عطا فرمائے، آمین۔